بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کے کچھ حصے کی اور سورہ یوسف کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ یہ جو تین سورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، یہ تینوں تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے نام پر ہے، اور ان کے واقعات ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور یہ تینوں صورتیں چونکہ مکی ہے اور مکہ کے سخت حالات میں یہ اتاری گئی ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے ان پر بھی اس طرح کے حالات آئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جن حالات سے گزرے ہیں، اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کا تو کل تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج جو نا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کی قوم عاد تھی جو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، دولت مال کی وجہ سے مغرور بھی تھے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو متبعین تھے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو دو خصوصیتیں عطا کی تھی۔ ایک تو انہیں طاقت قوت سے نوازا تھا، وقالوا من اشد منا قوة، وہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقت میں کون بڑھ کر ہے، یہ ان کا جو نا نعرہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے جتنے بھی شہر تھے وہ سارے سرسبز و شاداب تھے، اور وہاں سبزہ تھا، اور یمن ان کا مسکن تھا، صاحب زراعت تھے، عمارتیں بھی ان کی بڑی بڑی تھی۔ جو نا اس قصے میں جو اشارہ ہے اس قوم کی طرف ہے کہ جو قوم عاد، جو قوم ہود علیہ السلام کے یہ قریبی رشتہ دار ہے، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام اسی قبیلے کا ہی ایک فرد تھے۔ ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی جو ہے نا وہ قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کے جو عذاب کے بعد کے باقیات ہے ان کو جا کے دیکھ لو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت صالح کی دعوت ہے، ان کے قوم کی بربادی ہے۔ یہ قوم ثمود کا واقعہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بیچ کا جو فاصلہ ہے یہ 100 برس کا ہے۔ ان کو جو نا عاد اولا کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، اور ان کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، اور ثمود بھی جو نا کہتے ہیں، سمود بھی کہتے ہیں قرآن میں ان کو سمود بھی کہا، اور حجر بھی کہا ہے۔ وادی حجر میں جو رہنے والے لوگ ہیں قرآن نے ان کو یہ نام بھی دیا ہے۔ بہرحال یہ شام اور مدینہ کے درمیان کا ایک جو نا علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وادی پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صحابہ سے فرمایا کہ بھئی جلدی جلدی یہاں سے چلو، دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھک لیا اور صحابہ سے کہا ذکر کرتے ہوئے یہاں سے جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ایسی جگہ پہ رہنا جہاں اللہ کا عذاب یہ نہ آیا ہو نیک اور اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ صالح علیہ السلام کہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے، یہ بھی یہ شعیب علیہ السلام یہ خطیب الانبیاء، ہر نبی کا اپنا اپنا کوئی اعزاز ہے۔ ان کا جو اعزاز ہے انبیاء میں سب سے اچھے سپیکر تھے، گویا کہ خطیب تھے، بولنے والے تھے۔
اور مدین کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے، یہ لوگ بھی، وہاں کے لوگ بھی بڑے سرمایہ دار تھے، اور ان کا مذہب یہ تھا کہ ہم اپنے مالوں میں جو ہے نا تصرف میں آزاد اور خود مختار ہے۔ جیسے آج کل کے سرمایہ دارانہ نظام کا ایک کنسپٹ ہے کہ بھئی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہی ہے، اور ہم بغیر کسی جو ہے نا دین کے، بغیر کسی مذہب کے ہم اپنے مال کو خرچ کرنے میں خود مختار ہے۔ آج کچھ مسلمانوں کا بھی یہی کنسپٹ ہے، یہی تصور ہے کہ بھئی جس طرح ہم چاہے ہم اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، دین کا، مذہب کا، اسلام کا جو ہے نا ہم سے جو ہے نا اس میں کوئی مطالبہ کرنے کی جو ہے نا کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بھئی اموال اگرچہ تمہارے مملوک ہے، مگر تمہاری ملکیت مالک حقیقی کی ملکیت ہے اور اسی کے حکم کے جو ہے نا ماتحت ہے۔ انہوں نے جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا اصلاتک تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری یہ عبادت ہے ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت کو جو ہے نا چھوڑ دے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو ہم چاہے کرے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی جو ہے نا آیا، اور ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے جو ہے نا رہ گئے، اور وہاں سے جب کوئی بعد میں گزرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ پھر آگے جو ہے نا ان سارے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد کفار کے شبہات اور انبیاء علیہم السلام کے جوابات کا ذکر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ جو ہے نا بستیوں کے واقعات ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور جو ہے نا اس لیے بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بستیاں وہ بھی ہے جو اپنی جگہ پر ابھی بھی کھڑی ہے، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نام و نشان جو ہے نا رہ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر سعداء اور اشقیاء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے نا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیک بختوں کا ہوتا ہے، ایک بدبختوں کا ہوتا ہے۔ جو بدبخت ہے ففی النار، وہ جہنم میں ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کچھ اور رب جو ہے نا منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں گے، اور الا یہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو۔ چنانچہ امام بلخی نے شقی اور سعید کی 5 نشانیاں لکھی ہے کہ بھئی شقی کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ سعید کی جو 5 نشانیاں ہیں، نمبر 1 دل کی نرمی، جن لوگوں کا دل نرم ہوگا وہ جو ہے نا نیک بخت ہوگا۔ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رونا، یہ، اور نمبر 3 آرزوؤں کا تھوڑا ہونا، زیادہ آرزوئے جس کی نہ ہو یہ سعید ہے، نیک بخت ہے۔ اور نمبر 4 دنیا سے اس کو نفرت ہوگی، آخرت سے اس کو محبت ہوگی۔ نمبر 5 اللہ کے سامنے ہر وقت شرمندہ ہوگا۔ ہر بندہ دیکھ لے کہ بھئی ہم یہ جو 5 صفات ہے، یہ 5 صفات اگر سارے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر جو ہے نا سارے نہیں ہیں تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر توڑے ہیں، کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سعداء کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں 5 نشانیاں اشقیاء اور بدبختوں کی ہے۔ نمبر 1 دل ان کے سخت ہوں گے، آنکھیں ان کی خشک ہوگی، ان کو رونا نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں، اور ان کا دل بڑا سخت ہوگا۔ دنیا سے رغبت ان کی ہوگی، اور آرزویں ان کی زیادہ ہوگی، جو ہے نا وہ لاکھ والا جو ہے نا 10 لاکھ کی کوشش میں، 10 لاکھ والا کروڑ کی کوشش میں، وہ ارب کی کوشش میں، 1 کوٹی والا دوسرے کے تیسری کی کوشش میں، یہ دنیا کی رغبت ہوگی اور آرزویں اس کی زیادہ ہوں گی۔ اور نمبر 5 بے حیائی کے کام میں وہ پیش ہوگا۔ یہ جو ہے نا
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان صفات سے جو ہے نا حفاظت فرمائے۔ آگے پھر وہی جو اس صورت کا بنیادی موضوع ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ جو ہے نا استقامت اختیار کرو۔ پھر آگے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے دونوں جو ہے نا سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ گویا کہ نماز کے کچھ اوقات جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تسلی دی گئی ہے، گزشتہ جو واقعات ہے اس پر جو مرتب ہونے والے امور ہے۔ نمبر 1 تلقین استقلال، کہ بھئی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کا حکم دیا آپ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ نمبر 2 دائرہ دین سے کبھی بھی باہر نہ نکلے۔ نمبر 3 کافروں اور مشرکوں کی طرف میلان مت رکھو کبھی بھی۔ نمبر 4 نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ نمبر 5 صبر کو مضبوطی سے تامو اور اخلاق سے جو ہے نا پیش آؤ لوگوں کے ساتھ۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ سارے واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں انبیاء کے، نثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو کیا کر لے، مضبوط کر لے۔ اس کے بعد جو صورت ہے سورہ یوسف ہے، یہ مکی صورت ہے، 111 آیات ہے، 12 اس میں رکوع ہے۔ اس کو جو ہے نا احسن القصص کہتے ہیں۔ جو ہے نا یہ کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور سوال یہ کیا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے، حالانکہ یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، تو مصر میں کیسے گئے؟ اور ظاہری بات ہے سوال تو ایک تاریخی سوال تھا، اور ایک ایسے جو ہے نا شخص کے لیے کہ جس کو تاریخ کا علم نہ ہو اس کے لیے اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ سوال کا جواب ہے تو باقی انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے ہٹ کر اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس ترتیب سے بیان کیا، قرآن کریم میں کسی نبی کا واقعہ اس تفصیل اور اس ترتیب سے بیان نہیں فرمایا۔ الف سے لے کر یا تک پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے کہ بھئی یہ فلسطین سے مصر اس طرح جا کے آباد ہوئے تھے، اور اس کا ذریعہ اور سبب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا بنے تھے۔ یہ سورہ یوسف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہی بھی ہے کہ اس میں باقی صورتوں سے ہٹ کر جو ہے نا تسلسل ہے۔ یہ جو سورہ یوسف ہے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ احسن القصص کہنے کی وجہ جو ہے نا روح المعانی میں مختصر الفاظ میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قصہ جو ہے نا حاسد اور محسود، یعنی حسد کرنے والا جس سے حسد کیا جاتا ہے ایک۔ نمبر 2 مالک مملوک، جو مالک ہے جس کا بندہ جو ہے نا مالک ہو ان کا۔ نمبر 3 شاہد مشہود، گواہی دینے والا جن کے خلاف اور جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس واقعے میں، شاہد اور مشہود۔ اور عاشق اور معشوق جو ہے نا۔ نمبر 5 قید اور رہائی۔ نمبر 7 قحط اور خوشحالی۔ نمبر 8 گناہ اور عفو یعنی معافی۔ نمبر 9 فراق اور وصال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے فراق بھی ہے اور پھر آخر میں وصال بھی ہے۔ پھر بیماری اور صحت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا چلے جانا، پھر بینائی کا واپس آ جانا، یہ بیماری اور صحت ہے۔ جو ہے نا حل اور ارتحال ہے، سفر ہے اس میں، ایک جگہ سے جو ہے نا جانا اور لے جانا، اور عزت اور ذلت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس واقعے کے جو نتائج ہے، پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر کا کوئی دافع بھی نہیں ہے، مانع بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ بندے کے لیے لکھا ہوا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اگر مل کے بھی اس کو روکنا چاہے روک بھی نہیں سکتے ہیں اور ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مصر کی بادشاہت دینی تھی، جنا بیٹوں نے اور ان کے بھائیوں نے کتنی محنت کی کہ ان کو کسی طریقے سے اس راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا۔ نمبر 2 خدا جس چیز کو
کوئی چیز پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور حسد سے حاسد ہی کو نقصان پہنچتا ہے، جو محسود ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور جو ہے نا جو حاسد ہوتا ہے آخر میں رسوائی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ جو صبر ہے یہ کشادگی کی چابی ہے، کنجی ہے، کہ جب بندہ صبر کرتا ہے نا تو صبر کرتے کرتے ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کو کشادگی دے دیتا ہے، راحت دے دیتا ہے۔ اور نمبر 5، تدبیر کرنا، یہ عقل کی بات ہے کہ بھئی جس معاملے میں بندے کو تدبیر کرنی چاہیے، جو ہے نا اگرچہ فیصلہ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن بندے کو تدبیر کرنی چاہیے۔ اور جو ہے نا وہ اصلاح امور معاش میں عقل کام کی چیز ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ معاشی معاملات میں بھی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط والے معاملے میں جو ہے نا استعمال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 6 امتحانات ہوئے ہیں۔ پہلا امتحان صبر کا امتحان ہے، کنویں میں ڈالے گئے مگر صبر کیا۔ نمبر 2، امانت کا امتحان، ان کو جو ہے نا بلایا گیا اور گھر کی ذمہ داری دی گئی جو ہے نا عزیز مصر کی طرف سے، اور جو ہے نا اس کی بیوی بلا رہی ہے اس کی طرف، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی اور وہاں اس کی طرف نظر بھی۔ نمبر 3، فراست کا امتحان لیا گیا، ان کے عقل کا سمجھ کا امتحان لیا گیا، کامیابی۔ نمبر 4، استقامت کا امتحان لیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈال کے ان کو کہا گیا تم ایک دفعہ کہہ دو کہ غلطی میری تھی، آپ کو جیل جو ہے نا چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن وہ استقامت پہ رہے اور اسی بات پر ڈٹے رہے کہ اس معاملے میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ نمبر 5، علم کا اور بردباری کا امتحان لیا گیا۔ نمبر 6، جو ہے نا تواضع کا امتحان لیا گیا۔ ان سارے امتحانات میں حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جب کامیابی ہوتی ہے امتحان میں تو پھر انعام بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، نبوت بھی دے دی اور بادشاہت بھی دے دی۔ بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے بھی نوازا اور آخرت سے بھی جو ہے نا نوازا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا اس واقعے میں جامعیت ہے، جامعیت عجیب جامعیت ہے، اس میں دین کے معاملات کو بھی ذکر کیا گیا، دنیا کے بھی، توحید کے بھی، فقہ کے بھی، سیرت و سوانح کے بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اس میں سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہے جو ہے نا، اس میں انسانی نفسیات بھی ہے، معاشی اور خوشحالی کی تدبیریں بھی اس میں ہے، عشق و حسن کی جو ہے نا حشر و سامانی بھی ہے، زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے، انبیاء صالحین کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ شیاطین کا بھی ہے، جنات کا، انسانوں کا، چوپاؤں کا، پرندوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے، بادشاہوں کا، تاجروں کا، عالموں کا، اور راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازیوں کا، ان کی مکاریوں کا، ان کی حیا باختگیوں کا، ان سب میں جو ہے نا تذکرہ ہے۔ پھر اس واقعے میں عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، اور ذلت بھی ہے، صبر و ثبات بھی ہے، اور بندگی بھی ہے، شہوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس واقعے میں۔ اس جو ہے نا واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سے مماثلت کیا ہے؟ ویسے تو لمبی تفصیل ہے، میں 3 مماثلتیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا مکہ سے جو ہے نا ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فلسطین سے جو ہے نا نکالا گیا اور آپ کو جو ہے نا مصر جانے پر مجبور کیا گیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کام کرنے والے آپ کے اپنے چچا، تایا، ماموں جو ہے نا پوپے اور خال جو ہے نا ماموں تھے، یعنی گویا کہ رشتہ دار تھے سارے کے سارے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے والے بھی یہی جو ہے نا رشتہ دار۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے 3 دن غار ثور میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہے نا 3 دن اسی کنویں میں رہے، گویا کہ ان کے لیے غار ثور اور ان کے لیے جو ہے نا کنواں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتدریج جو ہے نا شہرت ملی، قوت ملی، بادشاہت ملی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتدریج پہلے قوت ملی، پھر شہرت ملی، اور پھر آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت ملی۔ یہ مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، اس لیے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ انجام کار، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، سنا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہے، موٹے موٹے جو ہے نا اسباق اس میں ہے، وہ جو ہے نا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلا جو سبق ہے کہ بسا اوقات جو تکلیف ہوتی ہے بندے کے اوپر، وہ عزت اور راحت کا جو ہے نا سبب بنتی ہے۔ مصیبت آتی ہے لیکن اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، راحت دینا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پہ مصائب آئے، ایک نہیں دو نہیں کئی مصیبتیں آئی، لیکن اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا راحت دی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھ لے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا سب سے پہلے کنویں میں جو ہے نا پھینکوایا گیا، پھر کنویں سے نکلوا کر مصر کے بازار میں بکوایا گیا، مصر کے بازار میں خرید کر کسی جو ہے نا کا زرخرید غلام بنوایا گیا، اور پھر وہاں پر جو ہے نا عورت کی طرف سے جو ہے نا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر کے گویا کہ ان کو برائی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ برائی کے راستے پہ جو ہے نا نہ ڈلے، اور انہوں نے قید کو جو ہے نا اپنے لیے پسند کیا، لیکن برائی کے راستے کو جو ہے نا اپنے لیے قبول نہیں کیا، اور پھر قید میں رہے، اور اسی قید یعنی اس سارے پروسیس سے گزروا کر انجام کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا۔ یہ سارا کہ بھائی جو ہے نا مصیبت ہے، مصیبت کے بعد نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ پھر جو ہے نا حسد کی بیماری ہے، پھر حاسد ضروری نہیں ہے کہ کوئی دور کا رشتہ دار ہو۔ یہ آج کل ہم بسا اوقات بچوں کے جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یا تصویریں شیئر کرتے ہیں، تو خوبصورت چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، یا کوئی جب آپ کے پاس کوئی نعمت آتی ہے نا تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حاسد حسد کرنا شروع کرتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد کو جو ہے نا خواب سنا رہے ہیں تو وہ نبی ہے، وہ سمجھ گئے خواب کی تعبیر، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو نبوت دینی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا پہلی بات یہی کی کہ بھئی یہ خواب کسی اور کو سنانا نہیں، اور ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی اگر یہ خواب کسی اور کو سنائیں گے تو گویا کہ ان کے ساتھ حسد جو ہے نا کیا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے تو لوگوں کو بتانے اور اپنی جو ہے نا شہرت کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت، یہ جو ہے نا بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ جس بچے کی تربیت اچھی ہو، اخلاق اچھے ہو، اچھے اوصاف کا مالک ہو، حالات و واقعات اس پر جیسے بھی آئے لیکن وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور انجام کار جو ہے نا اس کو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں جو ہے نا نبوت کے خاندان میں ہوئی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی جو میراث میں سے بھی آپ نے وافر مقدار کا حصہ پایا، اور آپ مصائب شدائد کے سامنے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، پامردی کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور ان پر آیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ دین پر جمے رہنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، کہ کیسے بھی حالات آئے لیکن دین پر جم کے رہنا چاہیے، آپ کے جو ہے نا استقامت میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اگلا جو اس میں یہ ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہر صورت میں یہ فتنے کا باعث ہے، چاہے جو ہے نا وہ خلوت میں جاتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کو جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت میسر نہ آتی تو ظاہری بات ہے نہ ہی وہ برائی کا منصوبہ بناتی، اور نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت میں جو ہے نا پڑتے اور آپ قید میں بھی نہ جاتے۔ اس لیے اسلام نے مرد و زن کے اختلاط کو جو ہے نا منع فرمایا، حرام قرار دیا۔ اور ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا جو فرد ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اخلاقی نجاستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معصیت سے مصیبت بہتر ہے۔ ایک طرف مصیبت ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، دوسری طرف جو ہے نا گناہ ہے، تو بتایا گیا ہے اس سے جو ہے نا واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، آپ مصیبت کو لے لو
لیکن گناہ کو نہ لو، آپ معصیت کو جو ہے نا چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طرف عورت بلا رہی ہے معصیت کی طرف، دوسری طرف مصیبت ہے جیل میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں معصیت کو چھوڑ دیتا ہوں اور مصیبت کو اپنے لیے جو ہے نا لے لیتا ہوں۔ آگے جو ہے نا صبر کی فضیلت اور اس کے نتائج بیان کیے گئے ہیں، اور پھر جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادتیں ہیں جو ہے نا جو بہت ساری ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تواضع ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد آپ میں فخر نہیں آیا، غرور نہیں آیا، بڑائی نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا اخلاق میں ایک جو مماثلت ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہی بھائی آئے جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور جن بھائیوں کی وجہ سے اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی بھی جو ہے نا میری طرف سے جو ہے نا کوئی تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، میری طرف سے کھلے عام معافی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح بن کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آج میں وہی جملہ بولوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور میں بھی کہوں گا کہ مکہ والو لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی جو ہے نا بدلہ نہیں ہے، آج میں کوئی تم سے جو ہے نا بدلہ نہیں لوں گا۔ اور جو ہے نا اس میں بادشاہی اور فقیری میں ایک چیز اور ہے کہ جو حکومت ہے، سلطنت ہے، قیادت ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بھئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کام کو سمجھتا ہوں، اور اگر یہ معاملہ کسی اور کے سپرد کر دیا جائے تو وہ معاملے کو خراب کرے گا، تو اس صورت میں حکومت مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کی وزارت مانگی ہے، اور اس بنیاد پہ مانگی ہے کہ کوئی اور اس کو جس طرح میں ہینڈل کروں گا کوئی اور ہینڈل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی بھی جو ہے نا عہدے کے لیے دو شرائط ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ میرے اندر ہے، اور وہ فرمایا انی حفیظ علیم، ایک تو یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، اور دوسرا یہ بتایا کہ جو عہدہ ہے نا اس عہدے کے بارے میں مجھے علم بھی ہے، میں جانتا بھی ہوں، معاشی معاملات کو، اکنامکس کو میں سمجھتا بھی ہوں۔ صرف جو ہے نا دیانت داری بھی کافی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ بڑا سارا دیانت دار ہے لیکن اس کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، یا کسی کے پاس علم تو ہے لیکن دیانت داری نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا اگلی جو بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق کہ بھئی اگر کوئی بندہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی اپنا جو ہے نا مقصد لے کے آئے تو اس کو دین کی دعوت دے دینی چاہیے۔ چنانچہ خواب میں جب خواب کی تعبیر کے لیے جب ان کے پاس قیدی آئے، ظاہری بات ہے قیدی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے رب کی تعریف کی ہے کہ بھئی رب کون ہے؟ رب وہ ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی ہے جو نا وحدہ ہے لا شریک لہ ہے، اگر تم اس پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس کے بعد پھر ان کے جو مقصد کی بات تھی وہ جو نا ان کو بتا دی۔ غرض یہ کہ ہے بندہ اس کو تفصیل سے، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے سبق ہے، اگر صرف قرآن کے سورہ یوسف ہی کو لے کر ایک بندہ عملی زندگی میں جو ہے نا اس کو اپنا لے تو اس کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری دین کے موافق ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔